کہ مرزا صاحب نے عربی لکھی ہے، وہ کتابیں لکھی ہیں، اب وہ انہوں نے کہاں سے کاپی کی ہیں، کہاں سے کاپی پیسٹ کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ وہ ان کی ایجاد المسیح کے اندر وہ سارا کچھ عربی میں لکھتے آ رہے ہیں، سارا کچھ، لیکن جب وہ پہنچتے ہیں نا گرداسپور پہ تو وہ گاو لکھتے ہیں اس میں، گرداس جو کہ عربی کے اندر ہے ہی نہیں۔ میں یہاں پہ مسلمانوں کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ دیکھیں بات سنیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے جو انہیں مسیح موعود، ابن عیسیٰ، نبی، امام مہدی مانتے ہیں، تو وہ غیر مسلم ہیں۔ اور اب مرزا صاحب کا ایک اور بھی دعویٰ تھا کہ مرزا صاحب نے ایک چیلنج کیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب کو کہ بھائی آئیے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی جائے، اور مجھے خدا نے فصیح و بلیغ عربی جو ہے وہ سکھائی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی کا علم دیا۔ یقین کریں مرزا صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے عربی لکھی ہے۔ مرزا عربی بولتے نہیں تھے، بہرحال یہ میں آپ سے عرض کر دوں تو، لیکن یہ جو ہے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کے نام سے لکھی ہوئی ہیں، اسے انکار نہیں ہو سکتا، وہ کتابیں لکھی ہیں۔ اب وہ انہوں نے کہاں سے کاپی کی ہیں، کہاں سے کاپی پیسٹ کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو چیز ان کے نام سے ملتی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ جو ہے ان کی ایک کتاب ہے اجاز المسیح۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی عربی دان نہیں ہوں، عربی کے حروف تہجی کے اندر بعض حروف نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ عربی کے اندر پے نہیں ہے، جیسے ہم پاکستان کہتے ہیں وہ باکستان عربی والے بولتے ہیں۔ بعض جگہ پہ جیم کو گاف کی زبان سے وہ پروناؤنس کرتے ہیں، لیکن گاف حرف ہے نہیں۔ مثال کے طور پہ جمال عبد الناصر یوم الجمعہ، وہ یوم الگما، بعض میں نے کہا ہے، جیسے لبنان کے اندر ہے، مصر کے اندر ہے، لیبیا میں رہا ہوں وہاں پہ ہے جمال گمال، لیکن بولنے میں آتا ہے، لکھنے میں جیم ہی لکھا جائے گا، اب گاف نہیں ہے۔ اب مرزا صاحب کی جو پنجابی عربی ہے بڑی خوبصورت ہے، وہ ان کی ایجاد المسیح کے اندر وہ سارا کچھ عربی میں لکھتے آ رہے ہیں، سارا کچھ، لیکن جب وہ پہنچتے ہیں نا گرداسپور پہ تو وہ گاو لکھتے ہیں اس میں، گرداس جو کہ عربی کے اندر ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حرف جو ہے با، بے جو ہے وہ پے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جب ہم پے کہتے ہیں تو وہ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں با، پاکستان کی جائے پاکستان، سو اس طرح تو یہ بھی جو چیزیں ہیں مرزا صاحب کی بعض، وہ میں اجاز المسیح کا جو جماعت نے پھر ان کی اس خفت کو مٹانے کے لیے اس کا اردو ترجمہ کر کے اب یہ جو تبدیلیاں ان کے اندر آ رہی ہیں، میں یہاں پہ مسلمانوں کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ دیکھیں بات سنیں، اگر آپ نے اس احمدیہ جماعت کو کسی لحاظ سے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سچائی پہ اور حق پہ نہیں ہے، تو آپ کو اکیڈمک کام کرنے پڑیں گے۔ یہ جو نعرے بازی، یہ جو اس طرح کے کام ہیں، یہاں پہ مطلب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، اور ضمناً یہ ذکر آ رہا ہے، مجھے کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک صحیح چیز ہے اور آپ اسے غلط بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات کلیئر کٹ واضح طور پہ آ گئی، مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے جو انہیں مسیح موعود، ابن عیسیٰ، نبی، امام مہدی مانتے ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، اور ان کے لیے اپنے آپ کو کسی طور پہ مسلمان بن کر سامنے آنا، ایسی حرکات کرنی جو مسلمانوں کی ہیں، اس طرح کی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا جس سے اگلے کو یہ چیز ملے کہ یہ مسلمان ہے، یہ آئین کے اور قانون کے خلاف ہے۔ اب اس کے اوپر ریسنٹلی پاکستان کے اندر پہلے بھی چلا آ رہا ہے، لیکن ریسنٹلی ایک دو واقعات کہ میرے بچپن کا دوست ہے، ہم لوگوں نے اپنا بچپن اکٹھے گزارا ہوا ہے، سید احمد علی شاہ، یہ ایک مربی کا بیٹا ہے اور غالباً آج کل کراچی میں وکالت کرتے ہیں، میرا ہم عمر ہی ہوگا تقریباً۔ ان کے نام پہ کہ ان کا نام شاہ لکھتے ہیں تو یہ چونکہ مسلمانوں کا ہے تو یہ سید جو نہیں لکھ سکتے، تو اس پہ کیس وہ ان کا وہ مقدمہ چلا گیا ان کے خلاف۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات آتی ہے کہ دیکھیں، اگر آج ایک
مسلمان احمدی ہو جاتا ہے اور وہ سید ہے، تو آپ مجھے بتائیں آپ اس کا سید پن کیسے واپس اس کی جو وہ کاسٹ ہے، جو بھی اس کا یہ سلسلہ ہے، اس کا قبیلہ ہے، آپ اس کو کیسے واپس لیں؟ دوسری چیز، ریسنٹلی پاکستان کے اندر یہ عید قربان، عید الاضحیٰ جو ہوئی ہے، اس پر کہ احمدی حضرات جو ہیں وہ قربانی، بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو انتظامیہ تھی اس نے پورا صحیح کیا کہ احمدیوں کو باقاعدہ طور پہ اس چیز سے آگاہ کیا کہ دیکھیں چونکہ آپ ایک غیر مسلم ڈکلیئر ہو چکے ہیں اور یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کام کرتے ہیں، تو آپ نہیں کر سکتے، احتراز کیجئے، نہ کریں، ورنہ ہمیں قانونی چارہ جوئی۔ سلسلہ یہ ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ وہ احمدی حضرات جنہوں نے کی اور وہ قانون کی گرفت میں آئے وہ ایسا کام نہ کرتے۔ جب آپ کے گدی نشین جو ہیں یا اس جماعت کو جو چلا رہے ہیں مرزا مسرور صاحب، ان کا کام تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ تلقین کریں کہ پاکستان کا آئین بے شک آپ کو غیر مسلم قرار دیتا ہے اور ہم اس آئین کی اس بات کو نہیں مانتے، لیکن جب تک آپ اس ملک میں ہیں، اس ملک کے شہری ہیں جس کا یہ آئین ہے، آپ کو آئین کا احترام کرنا ہوگا۔ آئین کا احترام کرنے سے یہ مقصد قطعی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کر لیا کہ جی آپ اپنے آپ کو تسلیم کر لیا، آپ دل میں اپنے احمدی رہیں، لیکن وہ احترام لازم ہے اسی طرح جس طرح آپ دنیا کے دیگر ممالک میں رہتے ہوئے ان کے آئین کا، ان کے قوانین کا احترام۔ ہمارے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، مسلمانوں کو چاہیے یہ کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، چاہے احمدی ہو یا کوئی بھی اور ہو، تو وہاں بجائے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے اگر متعلقہ اداروں کو، اتھارٹیز کو اس سے مطلع کر دیا جائے، انہیں بتا دیا جائے، تو یہ ایک اچھے سوسائٹی کی اور ایک صحت مند معاشرے کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ وہ چیز کیجیے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو اعجاز المسیح ہے اس کا ٹائٹل پیج جو ہے پورا عربی میں ہے، اب اس کو اردو میں، اس میں بعض چیزیں ہیں جو مطلب انہوں نے، مرزا صاحب نے مطلب وہ کہا ہے کہ وہ یہ کام 70 دن میں مکمل کیا، مطلب جس میں رمضان بھی آیا، شہر رمضان، اس کو دوسرا جیسے یہ کتاب ماہ رمضان 1318 ہجری بمطابق 20 فروری 1901 کے آغاز میں 70 دنوں میں تیار ہو کر، مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شروع ہو کے کہ مطلب آغاز سے یہ 70 دنوں کے ان 70 days، مطلب انہوں نے، اب اس سے کوئی مطلب اگر لینا چاہے تو یہ بھی لے سکتا ہے جو عربی میں بنتا بھی ہے کہ رمضان جو ہے وہ 70 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ سوری شیخ صاحب، عربی سے جب اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے، میں نے ابھی گوگل ٹرانسلیٹ کر کے نا تو وہ دے دیے فاروق بھائی کو، فاروق بھائی یہ ذرا دکھائیں، اس میں انہوں نے وہ بھی ترجمہ یہی کر رہا ہے کہ رمضان کے ماہ سیام کے 70 دنوں میں، جو کہ عربی گرامر کے لحاظ سے غلط ہے، صرف ناف جس کی بات مرزا صاحب بہت کرتے تھے اس لحاظ سے بہت غلط ہے۔ اب ذہن میں یہ رکھیں کہ نیچے جب قادیان ضلع گرداسپور لکھا ہوا ہے نا تو مرزا صاحب پنجابی عربی لکھ رہے ہیں، آپ تو تھوڑا سا اس کو شیخ صاحب اس بات پہ ہماری ویڈیو آج سے 12 سال پہلے کی موجود ہے اپنے نئے چینل پہ، جو ہم نے جو ان کے جماعت کے مفتی صاحب ہیں، مفتی مبشر کالوں صاحب، ان کے جواب میں بنائی تھی، اور اس میں یہ بات ہم نے اس وقت اٹھائی تھی اور ابھی تک یہ ہمارا قرض ان پہ باقی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو شاید یاد نہیں، دوسرا یہ کہ اگر آپ مجھے کچھ ٹائم دیتی ہے نا تو میں یہ آپ نے جو الفاظ ابھی استعمال کیے نا کہ واقعاتی شہادت، اس کی روشنی میں کچھ بات کرتا ہوں، آپ پہلے اپنی بات پوری کر لیں۔ نہیں آپ کریں آپ بات، ایسا کہ آپ بات جاری۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، میں تو اس کو آپ کی بات سے میں یہی سمجھا ہوں، جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ جو سیرت المہدی ہے نا، ہم اس کو واقعاتی شہادت کی جو ہے نا روشنی میں پرکھیں گے، جی ٹھیک ہے؟ یہی آپ کے ذہن میں یہی کچھ اور ہے؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ اب دیکھیں کہ سیرت المہدی میں مرزا صاحب کی سیرت المہدی پہلے تو دیکھیں کہ کس طرز پہ لکھی گئی، یہ بالکل اسی طرز پہ لکھی گئی معاذاللہ جس طرح محدثین نے حدیث کی کتابیں جو ہے نا وہ مجھ سے فلاں نے روایت کیا، مجھ سے فلاں نے روایت کیا، اور مجھ سے فلاں نے، یہ اسی طرز پہ۔ تو جماعت احمدیہ میں اس کی حیثیت وہی ہے جو کہ مسلمانوں میں احادیث کی کتابوں کی ہے، جس طرح ان میں روایات ہیں اسی طرح ان میں روایات ہیں۔ اچھا، اس میں لیکن اب جب ہم اس کو پرکھیں گے کہ یہاں پہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے جو ہے انہوں نے 1835 لکھا ہے، تو سب سے پہلے میں اپنے سامعین کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، مرزا صاحب کا ایک قول ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو بات قسم کھا کے کہی جائے نا اس کی تعویل نہیں ہو سکتی،
ورنہ پھر قسم کھانے کا فائدہ ہی نہیں رہ جاتا. ایسی ہے کہ قسم کھانے کا پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. حمامت البشرا میں یہ چیز انہوں نے واضح کی ہوئی ہے. جی جی جی. اچھا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سن 1900 کے ارد گرد جو ہے نا ایک ان کی چچا زاد بھائیوں امام دین اور نظام دین وغیرہ سے وہ اپنا مسئلہ بنا تھا، اور ایک وہ مقدمہ عدالت میں چلا گیا جس کو مشہور کہتے ہیں مشہور مقدمہ دیوار. اب مقدمہ دیوار کے اندر مرزا صاحب نے حلفیہ شہادت دی ہے، وہ غالباً جون یا جولائی 1901 کی بات ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں حلفیہ کہتا ہوں، بیان حلفیہ اس کا ان کا یہ ہے کہ میری عمر اس وقت 60 سال کے قریب ہے. نہ انہوں نے کہا کہ میری عمر 60 سال ہے، نہ انہوں نے کہا کہ 60 سال سے اوپر ہے. اب انہوں نے کہا کہ میری عمر 60 سال کے قریب ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 60 سال سے کم. نمبر 1. دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ 1857 کی جنگ آزادی جس کو وہ غدر کہتے ہیں، ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں، مرزا صاحب کہتے تھے کہ اس وقت میں ابھی نوجوان تھا اور ابھی ریش و برودت کا آغاز نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے نا، داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ جن کے نہیں آتی وہ جینیٹیکلی مسئلہ کوئی ہوتا ہے، تو اگر 1835 کے لحاظ سے بنائے تو اس وقت مرزا صاحب کی عمر 22 سال تھی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ 22 سال تک کبھی ریش و برودت کا آغاز بھی نہ ہوا ہو؟ تو انشاءاللہ یہ واقعاتی شہادت کی ہم نے جو واقعاتی شہادت ہے نا، ہم نے ان کی صرف 2 مثالیں پیش کی ہیں. کچھ آپ نے پیش کی ہیں، 2 میں نے پیش کی ہیں. اسی طرح مزید بھی پیش کریں گے، اور اسی طرح سیرت المہدی کو ہم پرکھیں گے. جی ہاں بالکل. ہم کوئی مواد باہر سے نہیں لیں گے، مواد سارا ان کا اپنا ہوگا. ہم صرف یہ بتائیں گے کہ نہیں یہ بات وہاں پہ ایسے تھی، انہوں نے بعد میں ایسے کیا ہے.